اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دکھد گھٹنا گھٹی ہے پاکستان میں. آئی ایم شیور کہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہوگا, بہت سے لوگوں کو اگر نہیں پتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں. یہ میں لنک شیئر کر دیتا ہوں, بہت سارے نیوز چینل پر بھی آیا ہے, اور یہ الجزیرہ کا آرٹیکل جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ لیجئے, ٹھیک ہے, یہ دیکھیے. پاکستان بلاسٹ لائیو نیوز, ٹوین ایکسپلوژنز کل ڈزنس آف ورشپرز. ٹھیک ہے, کیا ہے یہ؟ Two explosions have killed dozens of people in Pakistan. The first blast struck a procession to celebrate the birthday of Prophet Muhammad in Mastang, Balochistan province, killing at least 52 people. دو دھماکے ہوئے, سوسائڈ بومبنگ اٹیک تھا یہ. 52 لوگوں کی موت ہوئی ہے, 52 لوگوں کی. کیا کیا ہوا ہے؟ پاکستان is reeling after two explosions during religious gatherings killed dozens of people and wounded many others. At least 52 people died in the first suicide bomb blast that took place in Mustang in the southwestern province of Balochistan. In a separate attack, at least 5 people were killed at a mosque. مسجد میں دوسرا دھماکہ ہوا ہے. ہنگو کر کے جگہ ہے, نارتھ ویسٹرن خیبر پختونخوا پروونس جو ہے, وہاں پہ ایک دھماکہ ہوا ہے. ابھی تک کسی نے اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے. ٹھیک ہے, وہاں کا جو آئی وٹنس تھا وہ کہتا ہے کہ a witness who survived the Mustang suicide bombing described a horrific scene at the site of the blast. I was passing near where the blast happened. Ali Hassan told Al Jazeera, I became unconscious after the blast. I was scared. I saw so many bodies lying here and there. کیا ہے ابھی اس میں below are the details of some attacks that took place in Pakistan before Friday's suicide bombing at 2 mosques. اس کے پہلے کہاں 2023 میں ہوا ہے اٹیک, بوم اٹیک, وہ میں بتا دیتا ہوں. اس میں لکھا ہوا آرٹیکل میں جنوری میں ہوا ہے. A suicide bomber blew himself up inside a mosque in a security compound in the northwestern city of Peshawar, killing at least 100 people, mostly policemen. تو 100 لوگ یہاں مارے گئے جنوری میں. پھر مارچ میں ہوا ہے ایک سوسائڈ بامبر rammed a motorcycle into a police truck, killing 9 policemen in Sibbi, a city some 160 kilometer east of Quetta, the capital of Balochistan province. مارچ میں یہاں پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اپریل میں ہوا ہے. 4 people were killed in a bombing targeting a police vehicle. اچھا, یہ 2-3 اٹیک جو ہے یہ پولیس کے اوپر ہوا ہے. پھر جولائی میں ہوا ہے at least 63 people died in a suicide bombing at a political rally organized by جمعیت علماء اسلام فضل پارٹی. ان کے وہاں پہ ہوا ہے 63 لوگ مر چکے ہیں. اور اگست میں ایک ہوا ہے 9 soldiers were killed when a suicide bomber on a motorcycle set off his explosives next to a convoy in northwestern Pakistan. اچھا, اب اس میں دیکھیے آپ لوگ, یعنی یہ کبھی کیا ان لوگوں نے؟ میلاد النبی پر, جو دنیا کے لیے رحمت مانے جاتے ہیں قرآن کے حساب سے اور مومنوں کے حساب سے. ان کے برتھ ڈے پر جو جلوس نکالا جاتا ہے, اور یہ بہت ساری جگہ پہ نکالا جاتا ہے, ہندوستان میں کئی ساری جگہ پہ نکالا جاتا ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. اور اس کے بعد پاکستان, اسی طریقے سے بنگلہ دیش, کئی ساری جگہ پہ نکلتا ہے. اور اس کو جو ہے ایک طبقہ مناتا ہے, دوسرا طبقہ نہیں مناتا ہے. جو وہابی ہوتے ہیں, دیوبندی اور اہل حدیث, وہ اس عید کو عید میلاد النبی اس کو کہا جاتا ہے. اور دوسرا اس کا نام جو ہے 12 وفات ہے, کیونکہ رسول اللہ کا جو پیدائش کا دن ہے اور ان کی وفات کا دن ہے, انتقال کا دن ہے, مرن دن جس کو کہتے ہیں, وہ ایک ہی ہے, 12 ربیع الاول. اچھا, اس میں اور ایک چیز یہ ہے کہ جو پیدائش کا جو دن ہے, یوم ولادت, اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ بھائی 12 ربیع الاول تھا یا 9 ربیع الاول تھا
یا کچھ کے نزدیک جو ہے وہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے اس میں نہیں رسول اللہ پیدا ہوئے تھے بلکہ کسی اور مہینے میں پیدا ہوئے تھے. تو یہ بہت سارے اختلاف ہے, ڈفرنس آف اوپینین ہے رسول اللہ کے برتھ ڈے کو لے کر, لیکن سب کا اس بات پہ اتفاق ہے, یعنی اس میں کوئی ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے کہ رسول اللہ کا جو کا انتقال ہے, وفات ہے, وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک گروپ مناتا ہے, ایک گروپ نہیں مناتا ہے. جو مناتا ہے وہ بہت دھوم دھام سے مناتا ہے, شان سے مناتا ہے, جلوس نکالتا ہے, فل مزے مستی کرتے ہیں, ڈف بجاتے ہیں, اور اس کے بعد بڑے بڑے خاکے بناتے ہیں روڈوں پر ٹریفک جام کر کے, ڈی جے ویجے بھی بجتا ہے کئی ساری جگہ پہ. پھر بہت سے جو بچوں کو یا لڑکیوں کو حور بنا کے بھی, حور والی سٹائل میں, یعنی اچھے کپڑے وپڑے پہنا کے انہیں سٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے. یہ بھی کئی ساری جگہ پہ ہوتا ہے. تو جو نہیں منانے والا گروپ ہے وہ ان کو بدعتی کہتا ہے, انوویٹر کہتا ہے کہ یہ ایک انوویشن ہے. رسول اللہ نے اپنا برتھ ڈے کبھی نہیں منایا, ان کے صحابہ نے, ان کے اصحاب نے کبھی یہ برتھ ڈے نہیں منایا. تو کیا آپ لوگوں کو ان سے زیادہ محبت ہے؟ کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ اور رسول اللہ نے کہا ہے کہ دین میں کوئی بھی نیا کام جو ہے یہ گمراہی ہے, بدعت ہے. ڈی جے جے بھی چلتا ہے, جیسے کہ بھائی لوگ, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں, بہت ڈی جے جے بجا کر ڈانس وانس بھی کرتے ہیں. اچھا, جو مناتے ہیں وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو نہیں مناتے ہیں وہ اصل میں ابلیس ہے, کیونکہ ابلیس کے علاوہ ساری دنیا میں رسول اللہ کے آنے کی خوشیاں سارے لوگ مناتے ہیں, صرف ابلیس جو ہے وہ نہیں مناتا ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے, اختلاف اپنی جگہ پہ, کوئی مناتا ہے نہیں مناتا ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے کہ جو نہیں مناتا ہے, جو منا رہا ہے, ان کے وہاں پہ جا کے آپ سوسائڈ بومبنگ کرتے ہو, خود بھی پھٹ رہے ہو, اور آپ سینکڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہو. کس کو؟ کافروں کو؟ نہیں بھائی, تمہارے مسلمان بھائی ہے وہ, وہی رسول کے ماننے والے ہیں, وہی اسلام کے ماننے والے ہیں. ان کو, یعنی تم لوگوں کے اندر رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ تم اس طریقے سے اپنے ریلیجن کو ماننے والے جو ہے اسی کو موت کے گھاٹ اتار دے رہے ہو. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یار یہ اکا دکا واقعہ ہے, یار آئے دن سننے میں آ رہا ہے, آئے دن ہو رہا ہے اس طریقے کے حملے, پاکستان میں خاص کر کے. تو مومنوں کو, جو دوسرے مومن ہے, جو عام مومن ہے, ان کو سوچنا پڑے گا کہ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ جو ہے وہ اسلام میں جو کٹرتا ہے اس وجہ سے, جو زیادہ فالو کرتا ہے اسلام کو, جو بہت زیادہ ایکسٹریملی فالو کرتا ہے اسلام کو, وہ اس طریقے کی راہ پکڑ لیتا ہے. پھر وہ نہ خود کی زندگی کو دیکھتا ہے, نہ اس کے نظر میں دوسروں کی زندگی کی کوئی اہمیت ہوتی ہے. یہ ایک بہت دکھ کی خبر ہے یار. دیکھیے سیدھا حساب ہے, میں لوگوں کو, کسی بھی آئیڈیالوجی کے ماننے والے ہو, میرے نزدیک وہ انسان ہے, ٹھیک ہے, اور ہر ایک انسان کی جان جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے. ایک زندگی آپ کو ملتی ہے اور ہر کسی کو اس کو جینے کا, اچھے سے جینے کا حق ہے. تو یہ بڑی ہی دکھ والی خبر تھی جو میں سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے. اور دیکھیے کہ کوئی اللہ بچانے کے لیے نہیں آیا, کوئی اللہ بچانے کے لیے نہیں آیا مسلمانوں کو, کوئی رسول بچانے کے لیے نہیں آئے. جو یا علی مدد کے یہ لگاتے ہیں, آوازیں لگاتے ہیں, نہ علی مدد کرنے آئے, نہ غوث پاک مدد کرنے آئے, نہ کوئی اور مدد کرنے آیا. کیوں؟ کیونکہ کوئی ہوتا تو مدد کرنے آتا نا, کوئی نہیں مدد کرنے آیا. تو یہ ایک چیز تھی. اب اس کو ہٹا دیتے ہیں ہم اور آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے آپ لوگوں نے تھمبنیل دیکھا ہوگا اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ بیوی کے کپڑے پہننے والے رسول اللہ.
اب کئی سارے لوگ بولیں گے جس کو کراس ڈریسر بھی کہتے ہیں, تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ اپنی بیوی کے کپڑے پہنتے تھے, اور کس کے؟ حضرت عائشہ کے. کہاں ملتا ہے ہمیں یہ ملتا ہے, دو حدیثیں میں پیش کر دیتا ہوں, اس کے بعد لنک شیئر کر دوں گا تاکہ ہمارے مومن حضرات جو ہے جڑے اور اس ٹاپک پہ ہم سے بات کر لے. یہ ہے سب سے پہلے الادب المفرد, اس کی حدیث نمبر 600 ہے. اسکرین پہ میں لے کے آ جاتا ہوں, یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں. یہ ہے الادب المفرد اور حدیث نمبر 600. کیا کہتے ہیں, سعید ابن العاص reported that Uthman and Aisha told him that Abu Bakr asked for permission to come into the messenger of Allah. عائشہ, ابو بکر جو ہے وہ رسول اللہ سے پرمیشن مانگتے ہیں گھر پہ آنے کی. may Allah bless him and grant him peace. while he was lying off Aisha's bed, جب رسول اللہ جو ہے وہ حضرت عائشہ کے بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے, wearing عائشہ's woolen shirt, عائشہ کی شرٹ پہنے ہوئے تھے رسول اللہ. He gave Abu Bakr permission to enter while he was like that. انہوں نے ابو بکر کو پرمیشن دے دی, اجازت دے دی جبکہ وہ اسی حال میں تھے, عائشہ کے کپڑے میں تھے, انہوں نے پرمیشن دے دی. He gave him what he needed and then Abu Bakr left. حضرت ابو بکر کو جو چاہیے تھا رسول اللہ نے وہ ان کو دے دیا, اور اس کے بعد حضرت ابو بکر جو ہے وہاں سے چل دیے. Then Umar, may Allah be pleased with him, asked for permission to come in and he gave him permission to come in while he was like that. پھر حضرت عمر آئے, انہوں نے اجازت مانگی, رسول اللہ نے اجازت دے دی اور وہ اسی حال میں تھے. کس حال میں؟ حضرت عائشہ کے کپڑے میں, حضرت عائشہ کے بیڈ پہ. He gave him what he needed, then Umar left. حضرت عمر کو جو چاہیے تھا وہ انہوں نے دے دیا, پھر حضرت عمر وہاں سے چل دیے. عثمان said, پھر عثمان کہتے ہیں, then I asked for permission to come in. پھر حضرت عثمان نے رسول اللہ سے پرمیشن مانگی, اجازت مانگی اندر آنے کی. And he sat up, وہ اٹھ بیٹھے, and told عائشہ, اور بولے, take your garment, اپنے کپڑے لے لو. I told him what I needed and then I left. پھر حضرت عثمان جو ہے ان کو جو چاہیے تھا یا بولنا تھا وہ بول دیے, اور اس کے بعد حضرت عثمان بھی وہاں سے نکل گئے. عائشہ نے پوچھا, میسنجر آف اللہ, اے اللہ کے رسول, why did I see that you did not do for Abu Bakr and Umar what you did for Usman? میں نے یہ دیکھا کہ تم نے وہ نہیں کیا جو تم نے ابو بکر اور عثمان کے ساتھ, عمر کے ساتھ کیا جو آپ نے عثمان کے ساتھ کیا. The messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, عثمان is a modest man, عثمان ایک اچھا انسان ہے. And I feared, اور مجھے یہ ڈر لگا, خطرہ لگا, that if I gave him permission to come in while I was in that state, اگر میں اسے اجازت دے دوں گا اس حال میں جس حال میں میں تھا, یعنی آپ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا, he would not tell me what he needed, تو وہ بات نہیں کہیں گے جو ان کو کہنا تھا. یہ حدیث کیا ہے گریڈنگ اس کی؟ صحیح, اوتھینٹک حدیث ہے. ایک چیز آ گئی, الادب المفرد حدیث نمبر 600 صحیح حدیث معلوم پڑا, حضرت عائشہ کے کپڑے میں رسول اللہ جو تھے. اس کے بعد ایک حدیث اور ایک آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, بخاری کی. یہ لیجئے, بخاری والی حدیث کہاں ہے؟ یہ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ایک لمبی سی حدیث ہے, اس میں وہ جو ہے رسول اللہ کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ کسی کو اگر رسول اللہ کو گفٹ دینا ہوتا تو وہ حضرت عائشہ کے ٹرن کا انتظار کرتے, اور جس دن حضرت عائشہ کی باری ہوتی یا رسول اللہ حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تبھی وہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے رسول کو گفٹ دیا کرتے تھے. تو جو باقی کی جو بیویاں ہیں وہ ناراض ہو گئی تھی اس بات پہ کہ یار یہ کیا مصیبت ہے, مطلب ہم کیا پاگل ہے, ہم کیا کچھ مطلب ہم نے کچھ گناہ کیا ہے, ہم بھی ان کی بیویاں ہیں, تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ کسی کے بھی گھر پہ ہو, ان کو گفٹ دینا ہے وہ دے. وہ حضرت عائشہ کا انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ حضرت عائشہ کے گھر پہ جائیں گے
تو ہم گفٹ دیں گے. اچھا وہاں پہ آپ دیکھیے, اس پہ میں نے بہت پہلے, میرے خیال سے تقریباً 1.5 سال پہلے ایک سٹریم بھی کی تھی کہ رسول اللہ جو ہے وہ انصاف نہیں کرتے تھے. رسول اللہ کو یہ چاہیے تھا کہ اگر باقی بیویوں کو یہ پرابلم ہے, ارے عبداللہ میرانی بھائی بول رہے ہیں امی عائشہ کو تاننے آتے تھے گفٹ لے کر. تو رسول اللہ اگر انصاف پسند انسان تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ جب لوگوں کو جو اس طریقے کے معاملے کر رہے تھے ان کو کہتے کہ بھائی میں کسی کے بھی گھر پہ ہوں, آپ لوگ کا کام ہے گفٹ دینا, آپ لوگ گفٹ دے کے جاؤ. یہ کیوں دیکھتے ہو کہ میں حضرت عائشہ کے پاس رہوں گا تو ہی آپ دو گے؟ تو باقی بیویوں کو پرابلم تھا, اور باقی بیویوں نے باقاعدہ ان تک جو ہے وہ خود جو ڈر رہی تھی, تو کبھی فاطمہ, حضرت فاطمہ کے ذریعے سے, کبھی حضرت زینب کے ذریعے سے وہ رسول اللہ کے پاس اپنی شکایتیں پہنچا رہی تھی. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کی جو باقی بیویاں ہیں وہ اتنا کمفرٹیبل اپنے آپ کو نہیں سمجھتی تھی, یعنی ان کے ریلیشن اتنا کمفرٹیبل نہیں تھا رسول اللہ کے ساتھ کہ وہ اپنی شکایت خود رسول اللہ تک پہنچائے. ایک ہوتا ہے نا یار کہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا اگر ریلیشن اچھا ہے تو آپ کی بیوی تو آپ سے ہر بات شیئر کرے گی, اس کو آپ سے جو بھی تکلیف ہے وہ تھرڈ پرسن کے ذریعے سے تھوڑی نہ پہنچائے گی, وہ خود آپ کو بولے گی کہ یار میں شوہر جی میرے پیارے مجھے یہ دقت ہے آپ سے, یا اس بات سے دقت ہے. نہیں, ان کا رسول اللہ کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ اتنا مضبوط تھا ہی نہیں. تو یہاں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ انصاف نہیں کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ, یا اپنی ساری بیویوں کو اس قدر پیار نہیں کرتے تھے جس قدر وہ حضرت عائشہ کو کرتے تھے. تو خیر, تو یہ معاملہ چلا, تو وہاں پہ رسول اللہ نے ایک بات کہی. کیا کہی وہ دیکھتے ہیں. جب فاطمہ ان کے پاس آئی کہ آپ کی بیویاں جو ہے, باقی بیویاں وہ اس طریقے کی بات کر رہی ہیں, تو کیا کہتی ہے, کیا کہتے ہیں رسول اللہ؟ ایک منٹ, یہ دیکھیں یہاں سے پڑھتے ہیں. اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا. ازواج نے اس مرتبہ ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے پر بلاؤ تو صحیح. جب ان کی باری آئی تو انہوں نے پھر کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو, حضرت عائشہ کی کمپلینٹ میرے پاس لے کے مت آؤ, مجھے تکلیف ہوتی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے میں بھی مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی. جب رسول اللہ حضرت عائشہ کے کپڑے میں ہوتے تھے, حضرت عائشہ کے کپڑے پہنے ہوتے تھے, وہی تبھی آتی تھی. وحی کا جو نزول ہے وہ کب آتا تھا؟ باقی کسی بیویوں کے کپڑے میں نہیں آتا تھا, جب رسول اللہ حضرت عائشہ کے کپڑے میں ہوتے تھے تبھی وہی آتی تھی. تو یہ دو حدیث میں نے پیش کی, اور اس میں صاف صاف اس سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ اپنی بیویوں کے کپڑے پہنتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب ہم ایک کام کرتے ہیں, میں لنک شیئر کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے مومن حضرات جو ہے وہ آئے اور کہیں کہ رسول اللہ کو اپنی بیویوں کے کپڑے پہننے کی کیا فینٹیسی تھی, کیا شوق تھا, اور کیا ہمارے مومن حضرات وہ رسول اللہ کی اس سنت پر عمل کر کے خود بھی اپنی بیویوں کے کپڑے پہنیں گے یا نہیں پہنیں گے. ٹھیک ہے, تو آج امت صاحب نہیں ہے تو مجھے یوٹیوب پر جا کر اس کو شیئر کرنا پڑے گا. 1 منٹ دیجیے گا مجھے, جلدی سے میں کر دیتا ہوں.